ابراہیم خلیل اللہ یہ وہ ہے جو نبی بھی ہے اور اللہ کا دوست بھی ہے۔ ادھر دیکھنا، اللہ نے آرڈر فرمایا، او میرا یار ابراہیم، میرا گھر بیت اللہ مسجد بنا۔ کیا بنا؟ پتا چلا جو مسجدیں بنواتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں آتے ہیں، اللہ کی دوستی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کافی دیر تو یہ پروگرام رواں دواں ہے، پروقار شاندار اجتماع، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں امید رکھتا تھکے نہ ہو سو چند منٹ بیان اور قرآن محبت نال سن انشاءاللہ۔ شکر۔ سامنے والے چھوٹے بچے ذرا اٹھ کے ہی تھا میرے کو آو جو ای پاسے اٹھ کے جلدی جلدی، شاباش شاباش۔ سامنے والے بچے ایڈے تھوڑا شاباش شاباش، آو تھوڑا ساؤنڈ کی طرف۔ اتنی جگہ توڑے واسطے کی تھی ہے، تھوڑے تھوڑے قریب محترم، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، جو سامنے بیٹھتے ہیں انہیں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، قریب بیٹھتے ہیں چولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن۔ بسم اللہ۔ رب اشرح لي صدري۔ الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت
نسيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ افعال ان کے سب ہی اعلیٰ حسنت جمیع خصالہ مومنو پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطیب اسلام عالم بعمل حضرت مولانا محمد اعجاز الحق توسوی صاحب مدیر ادارہ ہاگا ذی وقار عالم دین حضرت مولانا قاری مشتاق احمد صاحب دیگر ذی قدر علماء کرام لائق صد تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں عزیز طالب علموں پردے میں سن رہی ہے اہل محلہ میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج اس جامعہ اعجاز القرآن میں میری پہلی حاضری ہوئی اور حسین منظر آپ نے بھی دیکھا 20 بچوں نے الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی
الحمد تا والناس پورا قرآن پاک اسی سال میں حفظ مکمل کر لیا۔ ابھی جو دستار بندی ہوئی ہے، جب یہ عمل ہو تکمیل قرآن کی دستار بندی ہو، پھر جلسہ عوامی جلسہ نہیں ہوتا، اس کی برکت سے اجتماع ایک مقبول دعا کی تقریب بن جاتی ہے۔ میں فقیر سید دعائیں لینے آیا ہوں، دعائیں دینے آیا ہوں، آپ بھی دعا کرو اللہ اپنے کرم سے اس جامعہ اعجاز القرآن کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد رکھے۔ آمین۔ مولانا اعجاز الحق توسوی صاحب کا فیض ماشاءاللہ رواں دواں ہے، ادارے میں بھی اور ملک میں بھی۔ کچھ جلسوں پہ میرا اور مولانا کا گٹھ ہوا، پروقار شاندار خطیب ہیں، اچھا بیان ذی قدر عنوان اٹھانے والے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ انہیں اشاعت دین کے لیے، خدمت قرآن کے لیے آخری دم تک قبول فرمائے۔ پروقار محفل سجی ہے۔ میں نے کلام اللہ کا 15واں پارہ صرف ایک آیت طیبہ خطبے میں تلاوت کی ہے۔ صاحبان علم یقیناً یہ سمجھے ہوں گے کہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ آپ کو دینے چلا ہوں، لیکن تکمیل قرآن کی محفل اور عنوان ہے عظمت قرآن، یعنی قرآن پر بات کرنی ہے۔ میں نے معراج کی آیت اٹھائی، پرانے چہرے کچھ حیران تو ہوں گے کہ اسماعیل شاہ کاظمی عنوان سے ہٹ گیا ہے، مگر میں نہیں ہٹا، میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ آج میں ایک بیان، ایک عنوان کھولنے لگا ہوں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو بھئی آپ ٹوپی والے بچے کو ہٹا دو، شاباش۔ بچے اٹھنا بیٹھنا بند کرو، سائڈ پہ ہو جائے، شاباش۔ مولانا خود بولنے والے ہیں، بیٹا آواز اٹھا کے رکھو، شاباش۔ ماہ رجب المرجب اختتام کو پہنچا ہے، ماہ شعبان المعظم آج آغاز ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں مدارس عربیہ کی کانفرنسیں، اجتماعات، بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں۔ بولنے والے دوست بول بول کے تھکے ضرور ہیں، لیکن میں اللہ کے گھر میں اللہ سے امید لے کے بیٹھا ہوں کہ بتوفیق اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عنوان سمجھا سکوں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ 11:20 ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ عشاء کے بعد 9 بجے ہم بیٹھے ہیں، اول بیان ہے، یعنی آپ ذرا تازہ دم ہو جائیں۔ میں قرآن سمجھانے کی نیت کر کے بیٹھا ہوں، آپ سارے بولیں آپ قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سنو، قرآن پاک کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تیسرا حق ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، چوتھا حق ہے کہ قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں، پانچواں حق ہے کہ رحمان کی دھرتی پہ قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم ساری صلاحیتیں صرف کریں۔ یہ 5 الگ الگ تقریریں ہیں۔
ان میں سے دوسری تقریر آج میں لے کے بیٹھا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھیں. آپ ذرا بولیں قرآن کو سمجھیں. محترم آپ تھوڑے سے قریب آ جاتے ہیں. آپ پر میں نہ رہا، یہ آپ کے سامنے اتنی جگہ تھی. شکر قریب. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ بولنا جب مدرسے کا محتمم خود بھی خطیب ہو. مولانا قاری مشتاق صاحب اور ذی قدر چہرے بیٹھے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے معیار کی بات اٹھا لوں بتوفیق اللہ تعالی. سنو بھائی، ایک جملہ میری نظروں میں نظریں ملا کے سمجھو، میرا عنوان کھل گیا. اللہ نے اپنے محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، معراج کرایا. کیوں؟ قرآن جواب دیتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اپنے پاس بلا لیا کہ میں اپنے حبیب کو آیات دکھا دوں. آیات آپ ذرا بولیں گے، تھوڑی آواز کی خیرات مجھے دیتے رہیں. لِنُرِيَهُ من آیاتنا. آیت ایک، آیات جمع، اور من کا لفظ درس نظامی والے طلباء اس کو سمجھتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھانی تھیں، اس لیے حبیب کو مولا نے عرش پہ بلایا. آیات دکھا دوں، سنا دوں نہیں، لِنُرِيَهُ آیات دکھا دوں. صرف اتنی تمہید سمجھو کہ آیت کسے کہتے ہیں. ذی قدر علماء کرام، دانشوروں اور میری پردہ دار بیٹیوں، انتہائی زیرک بات دے رہا ہوں، متوجہ رہیں. میری بیٹیوں کو بھی بیان کا برابر فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آیت کسے کہتے ہیں؟ علماء حضرات جانتے ہیں آیت قرآن کی زبان میں آیت ہر اس واقعے کو کہتے ہیں جس واقعے تک انسان کے عقل کی رسائی نہ ہو سکے. سمجھو، عقل کی رسائی. بولیں گے سامنے والے بھی تھوڑا تھوڑا بولیں گے، بعد میں مزہ آئے گا. انسانی عقول کی اخیر ہو جائے، قلوب و اذہان جہاں جواب دے جائے، اس سے بالا تر، اس سے ماورا، اس سے اوپر کوئی قدرت کا کرشمہ نظر آئے، اس کرشمے کو قرآن کی زبان میں آیت کہتے ہیں. جہاں عقل جواب دے جائے. مثلا ابھی مولانا نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بچے نے الحمدللہ الحمد تا والناس سنو 30 پارے قرآن 30 پارے قرآن صرف ایک سال میں حفظ کر لیا. سبحان اللہ. اللہ میاں جو جم کے سبحان اللہ بولے ان کی نسلوں کو قرآن کا قاری بنا. بڑی دعا دے بیٹھا ہوں اللہ ایک سال والا حفظ ان کے بچوں کو بھی نصیب فرما. مولانا یہ قدرت کا کرشمہ ہے. 30 پارے قرآن ہے ایک سال میں، اور بالکل چھوٹی عمر. وہ بچہ کہاں ہے بھی؟ کھڑا ہو جائے بچہ، جلدی جلدی کھڑا ہو جائے. وہیں اوپر ہی کھڑے ہو جاؤ. اب اس بچے کی عمر دیکھو، اس بچے کی شکل پہ غور کرو. یہ بچہ الحمدللہ 30 پارے قرآن مکمل ایک سال میں سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا. سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے یہ کسبی شے نہیں ہے،
وہ بھی شے ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے حبیب کو اس لیے بلایا کہ اپنے حبیب کو اللہ آیات دکھانا چاہتے تھے، اور آیت اسے کہتے ہیں جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو سکے۔ بولو عقل کی رسائی۔ میں مثال لاتا ہوں، ابھی تک میرا بیان مشکل چل رہا ہے، میں ہر زاویے کو سمجھتا ہوں، اب میں آسان مثال لاتا ہوں۔ ادھر دیکھو، نبی تو نبی ہے مگر ایک نبی ہے، وہ نبی ہے جو نبی بھی ہے اللہ کا دوست بھی ہے۔ اللہ کا دوست۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا نام ہے نامی، اسم گرامی، بابا جی کا کیا نام ہے؟ ہاں دیکھو، پھر مقرری جواب دے گا، آپ جواب دیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ، یہ وہ ہے جو نبی بھی ہے اور اللہ کا دوست بھی ہے۔ ادھر دیکھنا، اللہ نے آرڈر فرمایا، او میرا یار ابراہیم، میرا گھر بیت اللہ مسجد بنا۔ کیا بنا؟ پتا چلا جو مسجدیں بنواتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں آتے ہیں، اللہ کی دوستی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب میں آیت سمجھا رہا ہوں، ذرا نظروں میں نظریں ملانا، تھوڑی ابتدا مشکل ہے، سارا بیان آسان ہے۔ اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے، بیت اللہ بنا رہا ہے، کعبۃ اللہ بنا رہا ہے، اللہ کا گھر بنا رہا ہے، تعمیر شروع ہو گئی، بنیادیں بن گئی، عمارت کھڑی ہونے لگی، آہستہ آہستہ دیواریں چڑھتی آئیں، بڑھتی آئیں، اٹھتی آئیں۔ جب ابراہیم خلیل کی یہ تعمیر وہاں جا پہنچی جہاں ابراہیم خلیل مشکل سے پتھر رکھ رہے تھے، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچنے لگا۔ اب ابراہیم خلیل نے دعا کی، اللہ جی میرے ہاتھ سے کام اوپر چلا گیا ہے، اب مجھے گو چاہیے، سامان چاہیے، جیسے کچھ ڈرم، شتیر، کڑیاں، بالے، رسے، راجگیر مستری صاحبان کو روزانہ دیکھتے ہو، اللہ جی مجھے گو چاہیے جس پہ میں چڑھ جاؤں، عمارت اوپر کھڑی ہو سکے۔ اللہ پیار میں آئے، فرمایا گو کا سامان مانگتا ہے، او میرا یار وہ سامان یہ پتھر ہے۔ سمجھو وہ سامان یہ بولو، میں یار نیا عنوان لے کے بیٹھا ہوں آپ کو، کلو جدید لذیذ کو مزہ آئے کہ بیان سنا ہے۔ اللہ میاں مجھے ڈرم چاہیے، شتیر چاہیے، بالے چاہیے، کڑیاں چاہیے، میں چاروں طرف گو کو گھماؤں۔ گو سدے دوں یا گو سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ جی میرے ہاتھ سے کام اوپر ہو گیا ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، میں نے کعبہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھانی ہیں، گو کا سامان چاہیے۔ اللہ پیار میں فرماتے ہیں یہ ایک پتھر ہے،
ہم اس پتھر کا نام بھی مقام ابراہیم رکھ دیتے ہیں۔ ابراہیم تو اللہ کا نام لے کے پتھر پہ چڑھ جا، ادھر دیکھنا قرآن سمجھو، اللہ کا نام لے کے پتھر پہ چڑھ جا، جب تو پتھر پہ قدم رکھے گا کسی کے وزن سے پتھر جمتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، پاؤں جذب نہیں ہوتے، لیکن میری قدرت کا کرشمہ ہے 3 انچ جتنے خلیل تیرے قدم پتھر کے اندر چلے جائیں گے، جب اندر جائیں گے تیرے پیر جم جائیں گے، ٹک جائیں گے، سج جائیں گے، پھر میرا یار جب اوپر کام کرنا ہو تو اللہ کی توفیق سے یہی پتھر اوپر 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 کو اٹھ جائے گا۔ اچھا بھی حاجی اور عمرے والے بیٹھے ہو، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ کے آئے ہو، میں بھی قرآن کی برکت سے دیکھ کے آیا ہوں، جو حاجی اور عمرے والے بیٹھے ہیں آپ ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ بیت اللہ شریف میں گئے اور مقام ابراہیم پہ آپ نے نوافل پڑھی تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر کھپے ہوئے جمے ہوئے 3 انچ نیچے ابراہیم خلیل کے قدموں کا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو اللہ میاں جو بول رہے ہیں انہیں بھی عمرہ حج نصیب فرما، بڑی دعا دے رہا ہوں بھائی۔ دیکھو بولا نا لکڑی پہ پاؤں رکھو، پاؤں کھبتا تو نہیں، اندر تو نہیں جاتا، اور پتھر تو پتھر ہے، پتھر میں پاؤں کھب گئے، جم گئے، اتر گئے، جذب ہو گئے۔ پھر جب ابراہیم خلیل چاہتے ہیں کام اوپر کرنا ہے، پتھر اللہ کے حکم سے اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اور جب خلیل چاہتا ہے کام نیچے کرنا ہے، اللہ کے حکم سے پتھر نیچے کو جھک جاتا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل چاہتا ہے کہ اس کونے سے اس کونے تک جانا ہے، اللہ کے حکم سے پتھر گھوم جاتا ہے۔ آواز سیٹ رکھیں، میری بات سمجھ ہے بیٹا، شاباش، اچھا چلا رہے ہو لیکن اور محنت ہے۔ اچھا اب ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، مولانا فیصلہ ان دوستوں پہ ہے، پتھر اوپر تک چلا جائے پھر نیچے جھک جائے، اس کونے سے اس کونے میں، اس کونے سے اگلے کونے میں، اگلے کونے سے پرلے کونے میں، پتھر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جھومتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ یہ پتھر جو چل رہا ہے آپ کے عقل میں یہ بات آتی ہے؟ قرآن سچا بھائی، قرآن سچا، آمنا و صدقنا، ادھر سے ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بن دیکھی چیز کو مان لینا۔ بابا ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن سنو، شاہ کاظمی قرآن سمجھاتے ہوئے کہتا ہے انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہوتی کہ پتھر ہو اور اٹھ جائے، جھک جائے، ادھر چلے ادھر چلے، گو کا کام کرے، چھت تک وہ پتھر ساتھ چلتا رہے۔ عقل جواب دے جاتا ہے۔ سنو، اللہ پیار میں فرماتے ہیں جہاں عقل نہ پہنچے اور میری قدرت کا کرشمہ نظر آ جائے، اسی واقعے کو آیت کہتے ہیں۔ اسی واقعے کو بس میری تمہید ختم، اب تقریر میں میری یکدم مثالیں لو، میری بچیاں بیٹیاں بھی سنیں۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات
حافظ قاری ہیں، لفظ آیت میرے ساتھ پڑھیں گے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ کے گھر میں آؤ، مکہ میں آؤ، بیت اللہ میں آؤ، کعبہ میں آؤ، اللہ تیرے گھر میں کیا نظر آئے گا؟ فرمایا فیہ آیات بینات، وہاں بے شمار دلائل دیکھو گے، براہین و بینات دیکھو گے، وہاں آیات دیکھو گے، وہ چیزیں دیکھو گے جو تمہارے عقول سے بالا تر ہیں. اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی نشانی مقام ابراہیم. اچھا ایک اور نشانی سناؤں. اللہ کے گھر میں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. بولو حجر اسود. آپ جاتے ہو طواف کرتے کرتے اس پتھر کو بوسہ دیتے ہو. اللہ نے اس پتھر میں تاثیر رکھی ہے، جو آنے والا اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے. اللہ نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ یہ پتھر آنے والے بوسہ دینے والے بندے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. آپ بوسہ دیتے ہو، پاؤں کے ناخنوں سے سر کی چوٹی تک آپ کے گناہ چوس لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. امت کے گناہ پی پی کے پتھر دن بدن کالا کالا در کالا ہوتا ہے، مگر میری امت کو روشن منور کر دیتا ہے. بھئی فوم ہے نا، فوم. مسجد کی صفائی آج صبح جب ہونے لگی، مولانا اعجاز الحق صاحب نے فرمایا ہوگا بچوں کو یار جلدی جلدی مسجد کی فل صفائی کرو، آج جلسہ ہے، علماء آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. ایک بچہ دوڑا دو استاد جی مسجد کے فرش میں پانی کھڑا ہے. یہ کہتے ہیں یار فوم لے آ، وائپر لے آ، فوم لگائے گا تو پانی کو جذب کر لے گا. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ پانی جذب کرنا ہو تو پتھر لے آؤ؟ بولو یار، نہیں سنا نا. پتا چلا کہ پتھر پانی کو جذب نہیں کرتا، پتھر کسی شے کو نہیں چوستا، پتھر کسی شے کو نہیں کھینچتا. اللہ نے اس پتھر میں جو تاثیر رکھی ہے، تیرے میرے عقل میں آئے نہ آئے، پتھر گناہ چوس رہا ہے. فیہ آیات بینات، اللہ کے دلائل میں وہ دلیل ہے، براہین و بینات ہے. تیرے ذہن سے بالا تر اللہ کی قدرت کا کرشمہ چل جائے. اس قدرت کے نظارے کو قرآن میں آیت کہتے. قرآن سمجھو.